نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ عجیب بات فرمائے، میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہو کہ کس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور ان میں 1 درہم حرام کا تھا، تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہ فرمائے گا۔ جب کپڑے میں 10واں حصہ حرام کا ہونے سے نماز قبول نہیں ہوتی، تو جس کے سارے کپڑے کھانا پینا حرام کا ہو، اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ یہ پیغام ہے ہمارے معاشرے میں، جس میں رشوت، 2 نمبری، فراڈ، چیٹنگ اور سب کچھ عام ہو چکا ہے، اور اس کو حرام نہیں سمجھتے، ناجائز نہیں سمجھتے، اور اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اس کو اپنی مہارت سمجھتے ہیں، اس کو چائے پانی سمجھتے ہیں۔ یعنی کوئی کام بھی بغیر رشوت کے نہیں ہوتا، کسی دفتر میں بغیر رشوت کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ وہ اتنا تنگ کرتے ہیں کہ اگر رشوت دینے پر مجبور ہو جائے، یہ ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے۔ نہ اس کی تربیت ہوئی معاشرے کی، نہ اس کی اصلاح ہوئی، نہ کسی نے سچ بتایا، نہ کسی نے صحیح سکھایا پڑھایا کہ ہمارا CSS کر کے حرام کے بغیر وہ زندگی نہیں گزارتا۔ اب خود اندازہ کریں کہ CSS کر کے وہ اسسٹنٹ کمشنر بن جائے تو کیسے ممکن ہے اس کے 2 بیٹے امریکہ میں پڑھ لے ہوں حلال سے؟ کیسے ممکن ہے اس کا 1 بیٹا انگلینڈ میں پڑھ رہا ہو حلال سے؟ کیسے ممکن ہے اس کی 10 کروڑ کی کوٹھی بن جائے حلال سے؟ کیسے ممکن ہے اس کے ارب روپے کی پراپرٹی، پلاٹ، زمینیں ہو جائیں حلال سے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آئیے طے کر لیجئے، یہ معاشرہ رو رو کر دعائیں کرتا ہے، پورے پاکستان میں رو رو کر دعائیں کی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ مجمع ہمارے پاکستان کا ہوتا ہے، حاجی سب سے زیادہ ہمارے ہیں، عمرے والے سب سے زیادہ ہمارے ہیں، اس کے باوجود 2 نمبری، چیٹنگ، فراڈ اور حرام خوری اور رشوت خوری ختم نہیں ہوتی، اور یہ رو رو کر دعائیں کرتے ہیں پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے مسائل کے لیے اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ 10 روپے میں سے 1 روپیہ حرام کا ہو تو اللہ نماز قبول نہیں کرتا، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو آئیے طے کر لیجئے کہ آج کے بعد اس کی اصلاح کیجئے، تربیت کیجئے، بتائیے لوگوں کو۔ میں اپنی بہنوں سے التجا کرتا ہوں جن کے شوہر آفیسر ہیں، وہ اپنی حلال کمائی پر گزارا کر لیں، بھوکے رہ جائیں، حرام سے بچیں۔ میں اپنے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں جن کی اولاد آفیسر ہے یا کسی بھی محکمے میں وہ ڈیوٹی کر رہی ہے، حلال کے بغیر گھر میں نہ آنے دیں۔ خدا را یہ تھوڑی تکلیف برداشت کر لیں، قبر کے عذاب سے بچ جائیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، اور دنیاوی تکلیفوں سے بھی۔ حرام کبھی سکون نہیں لینے دیتا، حرام کھانے والا بندہ کبھی چین و سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ طے کر لیجئے، اس کی ابتدا کیجئے۔ ہماری محنت یہی ہے کہ ہم ہر لحاظ سے اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچ جائیں، فرما برداری میں آ جائیں۔ اس میں ہر قسم کی نافرمانی ہے، حرام خوری، رشوت خوری، 2 نمبری، فراڈ، چیٹنگ، ملاوٹ، سب کچھ، غیبت، بہتان، الزام تراشی، ساری اسی محنت ہے۔ آئیے طے کر لیجئے۔ میں اپنے ہر بھائی اور بہن سے درخواست کروں، اس کو خوب پھیلائیے، خوب اس کو کیجئے، خود بھی سنیے، دوسروں کو سنائیے، خود بھی عمل کیجئے، دوسروں کو بھی کرائیے۔ ہمارے تمام جیسے بار بار درخواست کرتا ہوں، ساتھی پوچھتے ہیں، بہنیں پوچھتی ہیں، سارے بیانات، ساری حدیثیں، ساری سنتیں، سارے واقعات کہاں اکٹھے ملیں گے؟ تو فیس بک، یوٹیوب چینل پیر مفتی اختر حسین یا مفتی اختر حسین، سب کچھ اکٹھا ہے۔ خالص اصلاح مقصود ہے، تربیت مقصود ہے، معاشرے کی اصلاح مقصود ہے، اچھائی مقصود ہے، بہتری مقصود ہے، 2 نمبری، چیٹنگ، فراڈ ختم کرنا مقصود ہے، حرام خوری ختم کرنا مقصود ہے، حرام سے بچنا مقصود ہے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن اس میں بھرپور تعاون کریں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو خود بھی عمل کریں گے۔